آج یکم ذی الحج اور نوچندی جمعرات کا بابرکت دن ہے۔ یہ ایسا خوشیوں بھرا دن ہے کہ اس دن میں آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعائیں کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا دعائیں ضرور پوری ہوں گی۔ اور آج کی تسبیح، آج کا عمل ایسا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی رب تعالیٰ پورا سال آپ کو امیر و کبیر بنا کر رکھے گا، یعنی آپ لاکھوں مانگو گے تو رب تعالیٰ آپ کو کروڑوں عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ ذی الحج کا پورا مہینہ ہی بہت ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ بڑے ہی عظمت والے دن اور راتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و اہمیت کو بیان فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عشرہ ذی الحج کی قدر دانی سے آگاہ فرمایا۔ قرآن کریم میں قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ رب تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی قسم فجر کے وقت کی، دوسری قسم 10 راتوں کی۔ مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن لیے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، اور تیسری قسم یوم عرفہ اور عید الاضحیٰ کے دن کی ہے۔ طاق سے مراد یوم عرفہ ہے اور جفت سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑے ہی خوبصورت دن ہیں، خوبصورت راتیں ہیں، اور ان میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی دن بھی اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں جن میں کوئی عمل کیا جائے ذی الحج کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ تو ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے کثرت سے رب تعالیٰ کا ذکر پاک کریں، اللہ سے دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، اس کے علاوہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، رب تعالیٰ کو راضی کریں، خوش کریں، اور ان بابرکت دنوں میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے رب تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ماہ ذی الحج کی پہلی نوچندی جمعرات کا خوبصورت دن ہے۔ اس خوبصورت دن میں آپ نے کون سا ایسا عمل کرنا ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کے خزانے بھی عطا کرے، نعمتیں بھی عطا کرے، آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے، اور آپ جو بھی دعا کریں آپ کی دعاؤں پر قبولیت کی مہریں لگتی جائیں۔ آپ رب تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کریں جواباً اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کرے، اور جو بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ مانگیں اللہ تعالیٰ اس پر کن کا فیصلہ کر دے، اور فیکون ہوتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ایک ایک بات کو سمجھیے گا، ایک ایک پوائنٹ کو سمجھیے گا، اور جس طریقے سے میں آپ کو عمل بتاؤں گی اسی طریقے سے اس وظیفے کو کریں، اور اللہ رب العزت کے انعامات سے فیض یاب ہوں۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج ماہ ذی الحج کی پہلی نوچندی جمعرات ہے، اور یہ ایسی نوچندی جمعرات ہے کہ جس میں رب تعالیٰ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ ویسے ہی مقبول فرما دیتا ہے، اور یہ وہ نوچندی جمعرات ہے جو ماہ ذی الحج کی ہے، اور ذی الحج کے پہلے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے اور راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن جب ان 10 دنوں میں بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آ جائیں، راتیں آ جائیں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر یاد الہی میں مشغول ہونا چاہیے، رب تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ زمین پر آپ رب کا ذکر کریں گے، آسمان پہ فرشتوں کے سامنے رب تعالیٰ آپ کا ذکر کرے گا۔ آپ رب تعالیٰ کو 1 دفعہ پکاریں گے، رب تعالیٰ 10 دفعہ آپ کی پکار کو سنے گا۔ آج یکم ذی الحج کا دن بھی ہے، تو آج سے ہی آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور 10 ذی الحج تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ آج یہ وظیفہ نہ کر سکیں وہ کل کر لیں، پرسوں کر لیں، جب میری یہ ویڈیو دیکھیں اسی دن سے اس عمل کو شروع کریں۔ یوم عرفہ کے دن تو اس عمل کو لازم کریں، اور عید الاضحیٰ کے دن بھی یہ عمل ضرور کریں۔ آج نوچندی جمعرات ہے، تو آج سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، حاجت کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، مقصد ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔
اب یاد رکھیے گا جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ کا دھیان توجہ صرف عمل کی طرف ہونی چاہیے، دنیا کے کاموں کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ الگ کمرے میں بیٹھ کر یا جائے نماز پر بیٹھ کر اگر یہ وظیفہ کیا جائے گا تو رب تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں بھی برسیں گی، رب تعالیٰ کروڑوں انعامات بھی عطا کرے گا، خزانے بھی عطا کرے گا، اور آپ کی دعاؤں کو مقبول بھی فرمائے گا صرف جائے نماز پر بیٹھنے سے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ صرف ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنے، اور جب آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں پھر 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الفجر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب 3 مرتبہ سورۃ الفجر بھی پڑھ لیں پھر آپ نے صرف 11 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو پڑھنے۔ اب یہاں توجہ سے سنیے گا کہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث اس عمل کی کیا فضیلت ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ اسم اعظم ہیں جو عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروا لیتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ اللہ رب العزت کے اسم اعظم ہیں جن کا وسیلہ رب کو دے کر اگر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے خالی ہاتھوں کو لوٹا دوں۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن میں یہ 3 سورتوں میں آیا ہے، اور جو بندہ اس نام کا وسیلہ دے کر یا اس نام کو پڑھ کر اللہ کے حضور دعائیں کرے گا تو رب تعالیٰ بہت جلد اس کی دعاؤں کو مقبول فرمائے گا۔ یہ ویسے بھی قبولیت کے دن ہے، یہ حج کے دن چل رہے ہیں، اور حج کے دن، حج کی راتیں، حج کی گھڑیاں ہیں ہی قبولیت کی۔ بس آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، نیت جائز ہونی چاہیے، مقصد جائز ہونا چاہیے، اور بس آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اللہ کے انعامات سے مستفید ہونا ہے۔ رب تعالیٰ کے انعامات کو، بران رحمت کو دونوں ہاتھوں سے آپ نے اکٹھا کرنا ہے۔ صرف ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف آپ کی توجہ پورا سال آپ کی خوشحالی کا ذریعہ بن سکتی ہے، رزق اور دولت کا ذریعہ بن سکتی ہے، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بس آپ نے اس بابرکت عمل کو آج سے شروع کرنا ہے، 10 ذی الحج تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ آج یکم ذی الحج ہے اور نوچندی جمعرات بھی ہے، آج سے ہی اس عمل کو شروع کریں اور 10 ذی الحج تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ جب آپ نے 21 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ان کلمات کو بھی پڑھ لینا ہے تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے حضور رو کر دعائیں کرنی ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے دن کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہ بڑا ہی بابرکت اور بہت بڑا دن ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ حج کے دنوں کی شروعات آج کے دن سے شروع ہو گئی ہے، اور آج کے دن سے ہی آپ گھر بیٹھ کر اللہ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ جو لوگ حج پر چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو مقبول فرمائے، جو لوگ نہیں جا سکے وہ آج کے دن سے ہی اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں کہ مولا آئندہ سال ہمیں بھی حاجیوں میں شمار فرما، ہمارا نام بھی حاجیوں میں لکھ دے۔ اور یاد رکھیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے عمرہ کر لیا وہ اگلا عمرہ کرنے تک، یعنی درمیان کا جو عرصہ ہے نا، وہ گناہوں کے لیے اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ حج کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس بندے کو جنت ہی عطا کرتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ جس نے حج کر لیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا، اس بندے کو جنت مل گئی۔ تو آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، اور آئندہ سال ہمارا نام بھی حاجیوں میں شمار فرما۔ اس دعا کو آپ ان 10 دنوں میں ضرور مانگیں، اللہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر دعائیں کریں، اپنے مقدر نصیب تقدیروں کو بدلتا ہوا، اجڑے نصیبوں کو چمکتا ہوا اور قسمت کو بدلتا ہوا، غربت اور فاقوں کو خوشحالیوں میں بدلتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔